لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، سبحان اللہ، اس امت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب تعلیم کو ہاتھ میں لیے تو سب سے پہلے اللہ کے کتاب کی تعلیم کو ہاتھ میں لیے۔ ایمان کے بعد امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرتبہ پرنٹنگ کا استعمال اللہ کی کتاب کی پرنٹنگ کے لیے کی، اور آج کی امت آخری چیز جو کبھی سوچے گی وہ اس قرآن کے بارے میں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، جو چیز ماس میڈیا، ماسس کو انفلوئنس کرنے والی تھی وہ ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ مسلمان اب ان کے تابع ہو گئے، ان کو کچھ چاہیے تو ان پر منحصر ہونا شروع ہو گئے مسلمان، ان کے ذریعے سے ان کو کچھ اب حاصل ہونا ہے۔ یہ پرنٹ میڈیا میں جب اس طریقے سے شروع ہوا تو نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہم اس سے نہیں سنبھلے ہوئے، آج بھی نہیں سنبھلے ہم اس چیز سے، آج بھی ہم انہی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم آج بھی وہی جرم کر رہے ہیں جس جرم کی وجہ سے منگولینز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سزا دلائے تھے۔ ہم وہ طرف پلٹ ہی نہیں رہے ہیں جس طرف نبی کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین پلٹے تھے اللہ کی طرف، ہم پلٹ رہے ہیں اللہ کی طرف۔ کہ دنیا میں کوئی مذہب والا 10 کروڑ بھی اگر دے کر کسی کو بلایا تو انہیں وہ 10 کروڑ کے لیے آتا۔ واحد امت ہے جو ہر جمعے کو، جمعرات 4 شنبے سے اس کا دماغ بنا ہے کہ میرے کو جمعے کے لیے جانا ہے، اپنے کپڑے تیار کرتا، نہاتا، عطر لگاتا، اور افسوس ہے ہمارے علم والوں پہ جو خطبے دے رہے ہیں آج، اس امت کو علم دینے کے بجائے کیا کیا دے رہے ہیں سوچو۔ یہ وہ ذریعہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میڈیا تھا، یہ ماس میڈیا ہے جمعہ ہماری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 27 دسمبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں۔ قاری عبدالرحمن۔ آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے قرآن کریم کا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کروں گا، اور پھر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 سے لے کر 128 کی تلاوت کروں گا، پھر ان کی گئی آیات کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحکم الجاہلیت یبغون، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع إلى سبیل ربک بالحکمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبروك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو کیا وہ جہالت کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟ مومنوں، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنایا کرو، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی راہ کی طرف علم کے باتوں سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلاویں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے. واقعی آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے گم ہوں، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں. اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھا ہوگا. اور آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اور آپ ان پر غم نہ کرے اور جو تدبیریں وہ کرتے ہیں ان سے بھی تنگ نہ ہو جائے. اور اللہ ان کے ساتھ ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کے نگرانی میں ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن
یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک اسپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو اپنے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجیے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاء اللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہے، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ سنڈے کے بیانات کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 ستمبر 2020 سے آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے قبل جناب عمران اردو میں بیان کر رہے تھے۔ جناب عمران اللہ کے 99 نام پر بیان کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی جناب عمران اللہ کی صفت اللہ الحکیم پر بیان کریں گے، جو اس اللہ کی صفت پر چوتھا اجلاس ہوگا۔ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کا بیان اپنا شروع کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ الحکیم کے تحت جو ہمارا آج کا یہ چوتھا اجلاس ہے، اس کو ہم نے ایک عنوان دیا ہے، ایک موضوع دیا ہے، ایک ٹاپک دی ہے یا ٹائٹل دیا ہے اس کے لیے، وہ ہے آج تک میڈیا الحکیم کے ضمن میں۔ اور الحکیم سوائے اللہ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ال آ جائے تو وہ اللہ کے لیے مخصوص ہو گیا۔ آج تک میڈیا سے مراد میں شروع میں ہی واضح کر دوں کہ ہمارے انڈیا میں ایک مشہور ہندی چینل ہے آج تک نام کا۔ میرا بیان اس چینل کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تک سے مراد ٹل دس ڈیٹ، ہدر ٹو، ٹل ناؤ، آج تک میڈیا الحکیم کے ضمن میں انشاءاللہ۔ دیکھیے، اگر آپ لوگوں کو میرا پہلا اجلاس یاد ہے اللہ الحکیم کی اس ٹاپک پر، وہ لوگ جو شامل نہیں ہوئے تھے اور آج پہلی بار آئے ہیں ان کے لیے بہت مختصر میں بتا دوں۔ الحکیم کا معنی ہمارے عام اردو ترجموں میں، ہمارے گھروں میں حکمت کے معنی میں استعمال ہوا جاتا ہے اکثر طور پر، اور میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ مصلحت کو حکمت بولتے ہیں اور منافقت کو مصلحت بولتے ہیں، اور دراصل الحکمت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے جس کو الحکیم کہا، سب سے بڑی حکمت والی کوئی تعلیم کہا، وہ قرآن پاک ہے، جس کا اللہ نے خود قسم کھا کر ذکر کیا سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی جو بڑا حکمت والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کائنات کی جتنی مخلوق ہے اللہ نے جن کو پیدا فرمایا، یعنی کائنات میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس میں سب سے بڑی حکمت والی مخلوق اللہ کی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو اکثر ہمارے علماء مفسرین وغیرہ حکیم الامہ بھی پکارتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے حکمت والے اللہ رب العالمین کے بندے تھے ماشاءاللہ۔ پھر میں نے اس میں خاص چیز بتائی کہ الحکیم کا جو پہلا معنی ہے دراصل وہ ہے انصاف کے ساتھ حکم دینے والا اور حکم کو نافذ کرنے والا،
عین اپنی مرضی کے مطابق. تو اللہ رب العالمین کے سوا اس کائنات میں کسی کا حکم نہیں چل سکتا. جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ گناہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، جرم جو ہوتا ہے، کیا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے؟ تو اس کو علماء نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا. ایک چیز ہے مرضی سے ہونا، ایک چیز ہے ایک چیز کو اللہ نے مقدر کیا اور ایک مشیت کے مطابق وہ چیز ہو رہی. اللہ کی اس میں رضامندی اور پسند نہیں ہے، لیکن اللہ نے چونکہ ایک وقت مقرر کے لیے امتحان بنا کر اس دنیا میں ہم کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ فیصلہ طے کر لیا کہ میں اس زمین پہ بندوں کے روزمرہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا اور ان کا امتحان لوں گا. تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی اس میں مرضی نہیں ہوتی بلکہ مشیت ہوتی ہے. لیکن پوری کائنات کا چلنا، کائنات کے معاملات کا چلنا، یہ سب کچھ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اسی ضمن میں انسان جب سے زمین پر قدم رکھا، یعنی آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا، تب سے لے کر آج تک انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور یہ رہنمائی اللہ نے اپنے کتابوں اور نبیوں کے ذریعے سے فرمائی، جس کا ذکر اللہ نے خود سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 میں فرمایا اور کہا کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مذہب پر پیدا کیا، ایک گروہ بنا کر پیدا کیا، ایک جماعت بنا کر پیدا کیا، ایک فکر اور ایک عقیدے پر پیدا کیا. لیکن جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتی تھی وہ لوگ اپنا راستہ بہک گئے، بھٹک گئے، یا اپنا خود کا راستہ گمراہی کا اختیار کر لیے. اگرچہ کہ ان کے پاس ہم نے اپنے نبیوں کو کتابیں دے کر بھیجا تاکہ ان کے معاملات میں صحیح اور غلط، حلال اور حرام کے فیصلے سنا دے. یعنی اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور ان تک میری بات پہنچاتا رہا. 2 ذریعے اللہ نے بتائے بات پہنچانے کے. ایک، نبیوں کو بھیجاتا رہا اور نبی ان کو نصیحتیں کرتے اور میں نبیوں کو وحی کرتا. دوسرا، میں رسولوں اور نبیوں کو میری کتابیں دیا تاکہ جب نبی اور رسول ان کے بیچ میں سے گزر جائیں، ان کو موت آ جائے، تو اس کے باوجود بھی میرے احکامات ان کے بیچ میں کتاب کی شکل میں، مصحف کی شکل میں قائم رہ جائیں. اب یہی چیز کو اگر ہم آج کے ہمارے دور کے ساتھ کنسیلیٹ کریں اور دیکھیں تو آپ تمام لوگ میرے ساتھ ایک بات پورے 100% یقین کے ساتھ اور پورے کمپیٹیبلٹی اور متفق طور پر میرے ساتھ آپ لوگ بات مانیں گے کہ پچھلے کچھ عرصے سے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی قوم کا زوال ہے، کسی قوم کو ذلت مل رہی ہے، کسی قوم کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، کسی قوم کی اکثر خبریں ناکامی اور رسوائی سے جڑ کر آتی ہیں، تو وہ امت مسلمہ ہیں. یہ بات کے اوپر کوئی بھی میرے ساتھ اختلاف نہیں کرے گا فی الوقت. خاص طور پر سپٹمبر 11 2001 کے بعد جب امریکہ کے ٹوین ٹاورز کا اٹیک ہوا، اس کے بعد یہ چیز اور شدت اختیار کر گئی. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے میرا آج کا سیشن ہے کہ پہلی چیز میڈیا کس کو کہتے ہیں. آج تک میڈیا، میں نے جو یہ اپنا عنوان لیا، میڈیا کہتے کس کو ہیں. اگر میں میڈیا کا ہمارے عام سمجھ کے لیے آسان اردو ترجمہ کر دوں، خاص طور پہ ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں اردو کی بول چال مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، تو عام زبان میں ایک لفظ ہم میں بہت مشہور ہے، وہ ہے وسیلہ. وسیلے کو میڈیا کہتے ہیں. میڈیا انگلش ورڈ ہے، پلورل ہے میڈیم کا. میڈیا یا میڈیم کس کو بولتے ہیں؟ 2 چیزوں کو جڑانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ ہے میڈیم یا میڈیا. 2 انسانوں کو ایک دوسرے سے جڑانے کے لیے میں جس چیز کا استعمال کرتا ہوں، میری بات اس تک پہنچانا ہے یا اس کی خبر میرے تک آنا ہے، تو اس کے لیے جو میں استعمال کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں میڈیا یا وسیلہ. آپ نے اگر غور کیا تو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اس کے قریب پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اور اس آیت کی تفسیر، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی عالم اور مفسر کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ خود اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وسیلے کا اس آیت میں جو معنی ہے وہ سمجھا دیا. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ سمجھا دیا. جب آپ صحیح البخاری پڑھتے ہیں جلد نمبر 8 والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 6205 6205 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں جو وسیلے کا لفظ آیا ہے اس سے مراد تمہاری نفل نمازیں ہیں. اب آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تم نماز پڑھتے ہو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں. اگر اتنا ایمان تمہارا جو پختہ اور یقین اتنا پختہ نہیں ہے، یا تمہاری توجہ اور تقوی اتنا زیادہ نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا محسوس کرو کہ اللہ تو تم کو پکا دیکھ رہے ہیں جس وقت تم نماز پڑھ رہے ہیں. گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز وہ عبادت ہے، وہ وسیلہ ہے جو بندے کو اللہ سے جڑا دیتا. تو یہ ہے میڈیا. نماز وہ میڈیم ہے، نماز وہ میڈیا ہے جو ڈائریکٹلی بندے کو اللہ سے جڑا دیتا. اسی طریقے سے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعاؤں کے لیے اللہ نے کہا مجھے پکارو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں، ان سے کہیے میں ان سے بڑا قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو ان کو بھی کہیے کہ یہ میری اطاعت کریں تاکہ میں ان کو بالکل سیدھا اور صحیح راستہ ہدایت عطا فرما دوں. اسی طریقے سے اگر آپ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ جو بندوں میں تکبر ہوتا، گھمنڈی جو لوگ ہوتے، متکبر جو ہوتے، یہ اللہ سے دعا نہیں مانگتے. تو گویا پھر دعا وہ وسیلہ ہے جو اللہ کو اور بندے کو جڑا دیتی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میری دعا اللہ تک پہنچے، اللہ قبول فرما لے اس کو. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہم کو تربیت کی کہ 3 وسیلے دعا میں جائز ہے. عبادت میں کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، خالص نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کا میڈیا، یہ میڈیا ہے بندے کو اللہ سے جوڑنے کا. دعا میں چاہتا ہوں میرے اللہ میری دعا قبول فرما لے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اگر تم چاہتے ہو وسیلہ استعمال کرنا تو تم لوگ اللہ کے نام اور اس کے صفات کا وسیلہ استعمال کرو. یہ سب سے اعلیٰ وسیلہ ہے جس میں آپ اللہ کے نام اور صفات سے اللہ کو پکارتے ہیں. تو جو حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7392 ہے، جس میں 99 نام جس نے صحاحہ کیا، تو اس کے اوپر بھی میں نے میرے ایک الحکیم کے درس میں سیکنڈ درس میں بتایا صحاحہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کو اس طرح سمجھنا کہ روز مرہ کی زندگی میں جب بھی ضرورت پڑے، جس قسم کی ضرورت پڑتی فوری اللہ کے کس نام سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا وہ نام، اس نام کے معنی کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کر لینا. یہ ایک وسیلہ سب سے اعلیٰ وسیلہ ہے دعاؤں میں. دوسرا وسیلہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی ایسی نیکی کی جس کا تم کو احساس ہے کہ یہ نیکی میں نے خالص اللہ کی محبت میں کی ہے. مثال کے طور پہ میں اگر تہجد پڑھتا ہوں تو میں یہ اللہ کی محبت کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو میں اللہ سے اگر یہ کہوں گا کہ اے اللہ آپ نے تو مجھے بادشاہ بنایا، زمین کا ہر چیز سے نواز دیا، پھر بھی میں تہجد پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، یہ جو میرا نیک عمل ہے اس نیک عمل کا میں آپ سے وسیلہ لیتا ہوں. یا آپ نے کبھی کسی کو خیرات دیا اور وہ خیرات آپ نے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی، تو آپ وہ خیرات کا ذکر کر سکتے ہیں. جیسا کہ احادیث میں آتا ہے ایک شخص کو ایک عورت مائل کر رہی تھی زنا کرنے کے لیے، وہ شخص اس عورت کو یہ کہتے ہوئے زنا نہیں کیا کہ دیکھ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چاہے یہاں کوئی دوسرا ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور اس نے زنا نہیں کیا. اور وہ چیز کو اس نے وسیلہ بنا کر دعا کی کہ اللہ میں آپ کی محبت میں آپ کے تقوی سے یہ عمل نہیں کیا. تو اس طریقے سے کسی اپنی نیکی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح علماء بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو لیا جاتا ہے، ذات کا وسیلہ لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں آپ کی ذات مبارک کے بعد سب سے زیادہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہ جو میرے نبی سے محبت ہے یہ نیکی ہے، اے اللہ اس نیکی کا، میری نبی سے محبت کی اس نیکی کا میں آپ سے وسیلہ لیتا ہوں. تو یہ اگین میڈیم ہو گیا، پھر سے یہ میڈیا ہو گیا اللہ تعالیٰ کو راغب کرنے کا، اپنے اور اللہ کے بیچ میں کنیکشن بنانے کا. تیسرا جو وسیلہ دعا کے لیے بتایا گیا، تم میں اگر کوئی نیک شخص موجود ہے تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے.
اب آج کے دور میں تو ایسا نیک شخص ڈھونڈنا یا کوئی اسکیل ہمارے پاس ہے نہیں کہ یہ نیک ہے یا بد ہے بولنے، نہ اس کے بارے میں ہم غلط گمان کریں گے، نہ اتنا اچھا گمان کر دیں گے کہ ہم فتوے دیں گے اور ہم فیصلہ سنا دیں گے مالک یوم الدین سے پہلے انہوں جنتی ہیں، انہوں خود بھی جنت میں جائیں گے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ معاملہ صرف صحابہ کی حد تک واضح ہے، کیونکہ قرآن سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 اللہ نے واضح کر دیا کہ جو نبی کے ساتھی ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ کے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو یہ اعتبار سے ہم باقی لوگوں کے لیے اچھا گمان رکھیں گے، جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں کہیں گے انشاءاللہ یہ یقیناً جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے بیچ میں ویسا نیک کوئی شخص ملنا، اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے رجوع ہوں۔ میری اپنی نظر میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ماں اور باپ ہمارے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کے لیے دعا کرنے کا، کیونکہ وہ نیک ہوں یا گنہگار ہوں۔ لیکن اگر میرے ماں باپ ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں تو ماں اور باپ کے دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے پاس، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ذریعہ ہے ماں باپ سے ہمارے حق میں دعائیں کروا لینے کا ماشاءاللہ۔ یہ 3 اگین میڈیا ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 116 میں بڑی ہی زبردست تعلیم ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہ تعلیم کے بارے میں یہاں تک بھی کہا جاتا ہے، بعض علماء اس تعلیم کو ڈیموکریسی کے اگینسٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس آیت کو ڈیموکریسی کیا ہے یہ تو خیر ہم انشاءاللہ ہمارے آنے والے دروس میں الحکیم کے ضمن میں تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے، لیکن ڈیموکریسی جو ہم کو بچپن میں پڑھائی گئی ہے، اب ہماری اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اکثریت کے حساب سے کوئی حکم کا نافذ کرنا یا حکم بنانا، میجورٹی کا جو موڈ ہے اس کے حساب سے گورنمنٹ لاز بناتی، تو یہ اکثریت ہے، ڈیموکریسی ہے۔ اس آیت میں بعض مفسرین یا بعض علم والوں نے اس آیت کو ڈیموکریسی کے ضمن میں کس معنی میں استعمال کیا کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی قانون بنایا جائے اور اس پر 99% نہیں 100% انسان بھی راضی ہو جائیں تو ان کی اکثریت کی 1 پیسے کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے وہ قانون ٹکرا رہا جا کر۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری نصیحت اور تعلیم ہم کو عطا فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تم لوگ ہرگز اطاعت نہ کرنا اکثریت کی اس زمین پر۔ اگر میجورٹی کے لوگ کچھ کام کر رہے ہیں تو تم لوگ ارے میجورٹی کر رہی یہ سوچ کر اس کام میں نہیں لگ جانا۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہیں وہ لوگ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا نہ دیں، بولے اللہ تعالیٰ۔ تم یہ سوچو کہ اکثریت یہ کر رہی ہے لہٰذا تم کرنے چلے گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اکثریت تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، تو تم اکثریت کے مزاج سے جا کر کوئی کام نہیں کرنا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، یہ اکثریت کا تو مزاج ایسا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں کام یا جس چیز کی یہ لوگ اطاعت یا اتباع کرتے ہیں اس میں کی اکثر چیزیں، بہت ساری چیزیں گمراہی اور ان کی من گھڑت خیال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بات کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ جو میڈیا ایک دوسرے تک بات کو پہنچانے کا جو ذریعہ ہے، یہ ذریعہ انسانی تاریخ میں کیا معنی رکھتا اور کس طریقے سے انسان نے کوشش کی کہ ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرے، اپنی بات دوسرے کو پہنچائے، اپنی بات دوسرے کو منوا لے۔ میڈیا یہ لفظ کا جو بنیادی تعارف میں نے دیا، اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ بڑا کامنلی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ماس میڈیا۔ ماس کہتے ہیں ماسس کو، ماسس مانے انسانوں کی ایک بہت بڑی آبادی، ماسس۔ ماس میڈیا وہ ذریعہ جو آپ استعمال کرتے ہیں بہت سارے انسانوں تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، اکثریت کو بات پہنچانے کے لیے آپ جو بھی ذریعہ استعمال کرتے ہیں اس کو ماس میڈیا کہا جاتا ہے۔ ماس میڈیا کے بارے میں جو محققین ہیں، تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ماس میڈیا کو 3 بنیادی قسموں میں بانٹا ہے۔ ایک ہے ٹریڈیشنل ماس میڈیا، ایک ہے پرنٹنگ میڈیا، اور تیسرا ہے الیکٹرانک میڈیا۔ یہ 3 دیکھیے یہ چیز کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کے ضمن میں اللہ الحکیم نے ہم کو جو تعلیم دی، ایک بات تو طے ہے، آج اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں یا کہیں آپ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں تحقیق کرتے، آپ کا معلومات آتے اس کے بارے میں، وہ معلومات کو لے کر آپ کام کو اپنے آگے بڑھاتے۔ تو ماس میڈیا کے
جو تحقیق کرنے والے انہوں نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا. یہ جو 3 حصے ہیں یہ وہ ذریعے ہیں سب سے بڑے جس سے کہ اکثر انسانوں تک کوئی بھی بات کو پہنچایا جاتا ہے. ماس میڈیا کی خصوصیت کیا ہوتی؟ اس کے خصوصیات میں سے، اس کے اسپیشلٹیز میں سے، اس کے کیریکٹرسٹکس میں سے، اس کے فیچرز میں سے سب سے پہلا فیچر یہ ہے کہ وہ جو ہے ون سائیڈڈ انفارمیشن کا ذریعہ ہے. اٹس اے مونولوگ ناٹ اے ڈائلاگ. یعنی مواصلات جو میرے کو انفارمیشن معلومات اصول ہوتے ہیں وہ ایک طرفہ اصول ہوتے. اب میرے تک بات پہنچ گئے، میں اس کو کچھ پلٹا کے بولنا چاہ رہا ہوں تو کیسا بولوں گا؟ تو ماس میڈیا کے ذریعے سے، چاہے وہ آپ کا ٹریڈیشنل میڈیا کو اردو میں بولیں گے روایتی میڈیا، میں اس کے حصے پر بھی آؤں گا انشاءاللہ. دوسرا ہے پرنٹ میڈیا، میں اخبار پڑھ رہا ہوں، خبر پڑھ رہا ہوں، ارے بھائی یہ خبر ایسی نہیں ہے، غلط ہے بھائی، اب یہ کس کو بولوں گا میں؟ تو یہ جو میڈیا آ رہا میرے پاس، الیکٹرانک میڈیا، میں نیوز دیکھتے بیٹھا ہوں ٹیلی ویژن پہ، نیوز چینل سے نیوز اینکر کوئی نیوز پڑھ رہا ہے، ارے یہ نیوز ایسی نہیں ہے، تو میں بول ہی نہیں سکتا اس کو. ون سائیڈڈ فلو آف انفارمیشن ہے. سیکنڈ، اس کی خصوصیت کیا ہوتی؟ اس کی خصوصیت یہ ہوتی کہ ماس میڈیا کو جو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں وہ بہت کلیئر اس بات کو نظر میں رکھ کے کرتے ہیں کہ اکثریت تک اپنی بات کو پہنچائیں. تیسری خصوصیت، ماس میڈیا کو بار بار بعض لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ اکثریت کو اپنا نظریہ منوائیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یہ پوری چیزیں؟ کہے کے لیے ایک تو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ون سائیڈڈ انفارمیشن ہے. سیکنڈ کیا ہے اس کے اندر مسئلہ؟ یہ ہے کہ ماس میڈیا کو جو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی نیت کیا ہے استعمال کرنے کی؟ بہت سارے انسانوں تک وہ بات پہنچے. تیسرا اس کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو نظریہ ہے ماس میڈیا کو استعمال کر کے وہ دوسروں کو بھی منوایا جائے. یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے. اچھا، ماس میڈیا کے ذریعے سے 3 کام کیے جاتے ہیں، 3 اہم بنیادی کام. 3 fundamental functions of mass media is انفارمیشن ماسز تک پہنچانا، ماسز کو ایجوکیشن پہنچانا، ماسز کو انٹرٹین کرنا. یعنی ماسز بڑی آبادی تک معلومات پہنچانا، بڑی آبادی میں تعلیم کو عام کرنا، بڑی آبادی کا دل بہلانا. یہ 3 چیزیں ماس میڈیا کو استعمال کر کے کیے جاتے ہیں. معلومات، تعلیم اور دل بہلانا، یہ 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو اس کے اندر ٹریڈیشنل فارم آف ماس میڈیا ہے، روایتی میڈیا ہے. ماس میڈیا کے تحت جیسے میں نے بتایا کہ 3 قسمیں ہیں. ٹریڈیشنل، یہ سب سے پرانا، سب سے سستا ٹریڈیشنل ماس میڈیا ہوتا. ٹریڈیشنل ماس میڈیا کا جو طریقہ ہوتا اس میں کیا ہوتا؟ کہانی کی شکل میں کوئی چیز کو سنانا. رامائن، مہا بھارت جس وقت بھی عام ہوئی ہندوستان میں، پہلے کہانیوں کی شکل میں عام ہوئی، بعد میں اس کو کسی نے لکھا. ایک کہانی کسی نے سنی، پھر دوسرے کو سنائی، کچھ اور لوگوں کو جمع کر کے سنائی، کہانیوں کی شکل میں. دیکھیے یہ ٹریڈیشنل روایتی ماس میڈیا ہے، یہ دوسروں تک باتیں سناتے چلے جانا. تو اب جب یہ سنانا شروع کریں گے تو یہ جو ٹریڈیشنل ماس میڈیا ہے اس میں کہانی کی ایک شکل ہے. دوسری شکل مشاعرے کی ہے، شاعری، قوالی، بھجن، کورس، غزلیات، یہ دوسری شکل ہے ٹریڈیشنل ماس میڈیا کی. اس کے اندر کیا ہوتا؟ قوالی میں کیا ہوتا؟ دیکھیے آپ، بھجن میں کیا ہوتا؟ ایک مخصوص چیز کو آپ میوزک کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے، یہ ایک شکل ہے اس کی. تیسری شکل کیا ہے؟ ڈرامے کی شکل میں اس کو سٹیج پر سے پیش کرنا. ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے مشہور ہوئے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ اردو میں کئی ڈرامے کیے جاتے ہیں، جیسے ادرک کے پنجے وغیرہ. یہاں ہندوستانی مزاحیات ڈراموں میں یہ ڈرامہ ادرک کے پنجے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی گیا ہے ماشاءاللہ، حیدرآباد کا جو ادرک کے پنجے ڈرامہ تھا. تو اس طریقے سے سٹیج پر یہ سب کیا ہے؟ ٹریڈیشنل ماس میڈیا ہے. یہ ایک طریقہ ہے جو سب سے سستا مانا جاتا ہے. میں کسی بھی جگہ کھڑا ہو جا سکتا ہوں، کسی بازار میں کھڑا ہو گیا اور ایک کہانی سنانا شروع کر دیا، لوگ جمع ہی ہو جائیں گے میرے ساتھ وہاں پر. تو یہ جو طریقے سے لوگوں تک بات پہنچائی جاتی ہے، یہ پرانے زمانے میں چونکہ آپ کے پاس پرنٹ اور الیکٹرانک کے آپشنز نہیں تھے. اب آپ اگر نوح علیہ السلام کا زمانہ لے لیں گے یا اس کے پہلے کا، تو جو ہم کو معلومات ملتے ہیں اس میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں. لہٰذا کس طریقے سے اکثر چیزیں سنانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا. بادشاہوں کے جو ہم لوگ بعض وقت پکچرز یا ڈراماز دیکھتے، سیریلز دیکھتے، اس میں ڈھول بجا کر لوگوں کو جمع کرنا اور ایک بات کا
اعلان کر دینا. یہ پورے روایتی ماس میڈیا میں آ گئی ہے. اس کی دوسری شکل ماس میڈیا کی وہ ہے پرنٹنگ میڈیا. پرنٹ میڈیا یہ ایک ایسا مادھیم میڈیا ہے, ذریعہ ہے, وسیلہ ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا, جو مانا جاتا ہے کہ پچھلے 300-400 سال میں اس نے انقلاب لایا ساری انسانیت کی تاریخ کا. پرنٹ میڈیا بگننگ ہے ایک بہت بڑے ریولوشن کا ہیومن ہسٹری میں. لیکن جب میں پرنٹ میڈیا کہتا ہوں تو کوئی بھی چیز کہیں لکھ دی جائے تو وہ تو پرنٹ ہو گئی, چاہے پتھر پہ لکھی جائے, چاہے وہ سلیٹ پر لکھی جائے, چاہے ایک پتے پر لکھی جائے, آپ نے لکھ دیا تو یہ پرنٹ ہو گیا. آپ یہ تو پرنٹ میڈیا کی جو تاریخ ہے یہ ہمارے پرنٹنگ مشینز کے ساتھ شروع نہیں ہوتی. پرنٹ میڈیا کی تاریخ کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ جب کلاس رومز میں پڑھیں گے, اپنے آپ کے جو کنونشنل اسکول سسٹم یا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جب آپ پڑھیں گے, آپ کے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھیں گے, تو یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ رومنز اور گریک, یہ لوگ 8th سینچری BC عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے ان کے جو گورنمنٹ کے احکامات ہوتے تھے, یہ لوگ کچھ پتھروں پر اس کو نقش کی طرح کھکور کر لکھتے اور وہ پتھر کو ایک پبلک پلیس میں رکھ دیتے تھے. تو یہ یہاں سے پرنٹ میڈیا کی شروعات ہے بولتے. لیکن میرا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ماننا ہے کہ اللہ نے سورہ اعلیٰ میں آخری آیت میں صحف ابراہیم و موسیٰ کہا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو صحف دیے, بولے صاد ہا فا. صحف سے مصحف ہے. مصحف عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ کوئی بھی لکھی ہوئی چیز جب آپ 2 کوروں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں, اس کو مصحف. قرآن کا مصحف کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے آخری میں ایک کور ہے, اس کے اوپر ایک کور ہے, یہ دونوں کے بیچ میں یہ قرآن پاک رکھا گیا ہے ماشاءاللہ. تو ایسی کوئی چیز جو 2 کورز کے بیچ میں رکھ دی جائے اس کو عربی زبان میں مصحف بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ہم ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو مصحف دیے تھے. آج انسانوں کو پوری سائنس کی ترقی کے باوجود یقین کے ساتھ یہ بات نہیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے تھے اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان سے کتنے ہزار سال پہلے تھے. 5000, 6000, 8000, 10000 کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. اندازے پر کوئی 3 بولتا, کوئی 3.5 بولتا, کوئی 5 بولتا, واللہ عالم. لیکن ایک چیز طے ہے کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو مصحف دیے تھے. اسی طریقے سے جو آیت میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے نبیوں کو بھیجا اور ان کو کتابیں دی. کا مطلب دیکھیں, آپ پرنٹ میڈیا کا ذکر آ رہا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ پرنٹ میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں, میں پرنٹ میڈیا کے تھے. اسی طریقے سے جب آپ سورہ آراف پڑھتے, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 145 145, اس میں اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری کتابت کی تختیاں دی. یعنی عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات سلیٹ پر دی گئی تھی اس کی ہینڈ رائٹنگ اللہ تعالیٰ کی خود کی تھی ماشاءاللہ. تو دیکھیں پرنٹ میڈیا کا پھر سے ذکر آ گیا. اچھا, سورہ قلم ہے ہمارے پاس قرآن مجید میں, ایک کمپلیٹ سورہ کا نام ہے سورہ قلم, سورہ نمبر 68. قلم کئی کے لیے ہے؟ دیکھیے آپ پھر پرنٹ میڈیا کا ذکر آ گیا. شروع کی 5 آیتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, سورہ اقرا کی سورہ نمبر 96, اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ہم نے تعلیم قلم کے ذریعے سے دی. تو تعلیم قلم کے ذریعے سے پھر پرنٹ کا ذکر آ گیا, پرنٹنگ کا پھر سے ذکر آ گیا اللہ کی طرف سے. گویا مسلمانوں کے لیے اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے, اللہ نے شروعات سے ہی تعلیم اور پرنٹ کی اہمیت بتائی ہے. یہاں تک کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے, کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے عرش کے پاس جو لوح محفوظ کی تختی ہے اس پر پورے کائنات کی تقدیر لکھ دی ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے, صحیح حدیث کا, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کی پہلے تقدیر لکھی, اس کے بعد قلم کو توڑ دیا, اس کے 50,000 سال کے بعد کائنات کو تخلیق کرنا شروع کیا ماشاءاللہ. یعنی اگین پرنٹ, لوح محفوظ پر قرآن ہے بولے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ, قرآن لوح محفوظ میں ہے بولے تو اگین پرنٹ, پھر وہی پرنٹ کا ذکر آ گیا. صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی ہے قرآن تو صحابہ موجود رہتے تھے, یہاں تک کہ امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
وہ ایسے کاتب وحی تھے. ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اکثر وہ چیز جس سے وہ لکھ لیا کرتے تھے, قلم کی شکل کی جو بھی اس وقت کی چیز تھی, پین یا پینسل کی طرح, وہ اپنے کان کے پیچھے لگائے رکھے تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ساری دعائیں ان کے حق میں دیے. تو اگین پرنٹ کا استعمال انڈیویجول لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم آج بھی پین کیری کرتے ہیں, انسانی فطرت میں پرنٹ ہے ماشاءاللہ سے. تو اب تاریخی اعتبار سے یہ پوری تاریخ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فطرت کا حصہ پرنٹ ہے. یہ پرنٹ میڈیا مانا جاتا ہے کہ 8th سینچری BC, عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے رومنس نے استعمال کیا. پھر 200 سے 500 سال پہلے یہ چائنا میں بڑا مشہور ہو گیا تھا, اور چائنیز 2nd سینچری, عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد سے لے کر 9th سینچری تک بہت ساری چیزیں لکھت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے تھے. یعنی لکھت کی چیز ان کے لیے وسیلہ بن گئی تھی ایک دوسرے تک اپنی بات کو پہنچانے کا. اور 868 کے جو ڈاکیومنٹس وغیرہ وہاں کے چائنا میں ملے, اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ریلیجس چیزیں اکثر پینٹنگ کے ذریعے اتار دیا کرتے تھے 9th سینچری میں. تو یہ ایک پرنٹ میڈیا کا اپنا مختصر تعارف. ہم جس پرنٹ میڈیا کو اکثر پرنٹ بولتے ہی ہمارے دماغ میں جو آتا ہے وہ ہے پیپر اور میکینیکل پرنٹنگ. اس کی شروعات کہاں پہ ہوئی؟ اس کی شروعات ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام ہے جوہانس گوٹنبرگ. اس نے 1839 سے 1840 کے بیچ میں میکینیکل پرنٹنگ مشین ایجاد کی. میکینیکل پرنٹنگ مشین کا جو ایجاد ہونا تھا, اس کے لیے جو سب سے اہم چیز استعمال ہونے کی تھی وہ تھی کاغذ. کاغذ کا استعمال. کاغذ کا استعمال مسلمانوں کے دور میں صحابہ کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا. مسلمانوں کے پاس اس کا استعمال صحابہ کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا. اب یہ بات اگر ہم کسی کو کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ بولیں گے اب یہ شیخی بگار رہے ہیں لوگ اپنے مذہب والوں کی. لیکن اللہ کے کرم سے, اللہ کے احسان سے ہمارے پاس اس کے دلائل اور ثبوت موجود ہیں. کس شکل میں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 7 قرآن مجید کے کاپیز پر اپنا سٹیمپ لگایا تھا خلافت کا, اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کتنے سال کے بعد کا ہے؟ بامشکل 12.5 سال کے بعد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 12.5 سال کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا, اور ان کے دور کے شروعات میں ہی یہ کام شروع کر دیا گیا. یہاں تک کہ 7 اسٹیٹس, جیسا انڈیا کے آج 28 اسٹیٹس ہیں, 29 سے 28 کیسا ہو گئے؟ ہاں ارے تلنگانہ بنا تو 29 ہوئے تھے, پھر 28 ہو گئے. ہاں جموں اینڈ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے بعد جو ہے اس کو اسٹیٹ ہوڈ سے ختم کر کے یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا نا. تو اس کے بعد لیہ, لداخ اور جموں, یہ 3 یونین ٹیریٹریز ایڈ ہو گئے ہمارے پاس. تو 28 اسٹیٹس ہیں انڈیا میں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو خلافت تھی اس میں کتنے پروونسز یا اسٹیٹس تھے؟ 7 تھے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرنٹ کروایا قرآن کو. اس وقت کی پرنٹ کی کیفیت کیا تھی؟ لکھنا پڑتا تھا, لکھوا کر سیل لگوایا. اچھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرنٹ میڈیا استعمال کیا. وہ کیسے؟ روم کے بادشاہ اور فارس کے بادشاہ کو خطوط بھیجے, وہ بھی آج پریزروڈ ہے. تو پیپر کا استعمال ہوا, یعنی مسلمانوں نے پیپر کا استعمال کیا. وہ پیپر چائنا میں ڈیولپ ہوا تھا بٹوین 200 کرسچن ایرا ٹو 800 کرسچن ایرا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال کے بعد سے 800 سال کے درمیان پیپر اصل چائنا میں ڈیولپ ہوا. ڈیولپ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایجاد نہیں ہوا, پیپر کی شکل اور اچھی بنائی گئی. اٹ واز مور امپرووائزڈ, اور امپروو کرے اس کو. تو 800 کا مطلب کیا ہوا دیکھیے آپ, 200 مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں ولادت فرمائے, پیدا ہوئے. 610 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی. یعنی اس کے نبوت کے 400 سال پہلے سے ہی چائنا میں پیپر آ چکا تھا, لیکن کامنلی یوز نہیں ہوتا تھا, اتنا آسان نہیں تھا کامنلی یوز کرنا. یہ جو پیپر آ گیا تھا, یہ پیپر عربز تک پہنچا اور انڈیا تک آیا. کیوں؟ کیونکہ چائنا کے 2 روٹ ہے. آج بھی اس کی ایک روٹ کا ہی پورا مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا, جو سی پیک ہے ان کا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو بول رہے ہیں لوگ, وہ چائنا سے افغانستان, پاکستان, افغانستان, ایران, عراق سے ہوتی ہوئی وہ پوری عرب کنٹریز تک ایک روڈ گزارنا چاہ رہے ہیں لوگ. تو وہ جو روڈ ہے اس کے ذریعے سے, جس کو سلک روٹ بولتے, جس سے انڈیا میں بھی آتے تھے وہ لوگ, عرب کنٹریز کو بھی جاتے تھے,
تو چائنا کی ٹریڈنگ جو ہوتی تھی ان لوگوں کے پاس, تو پیپر عربز کے پاس پہنچ چکا تھا جب تک, لیکن اگین جب ایک دور کے مقام پہ پہنچا تو پیپر اور کم ہے وہاں پہ, چائنا میں ہی پہلے کم ہے, تو عربوں کے پاس اور بھی کم ہے, اور پھر عربوں کے پاس امیوں کی تعداد, ان پڑھ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, الٹریٹس کی تعداد زیادہ تھی, تو پیپر کی اتنی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی ان کو. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا, سبحان اللہ, اس امت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب تعلیم کو ہاتھ میں لیے تو سب سے پہلے اللہ کے کتاب کی تعلیم کو ہاتھ میں لیے. یہ کوئی اور دوسری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حاصل ہونے کا موقع نہیں دیا. یہ امت کا مخصوص شرف کیا ہے؟ قلم جب ہاتھ میں اٹھائے پہلی مرتبہ, کون سی قوم کے لوگ اٹھائے؟ جس کو نہ پڑھنے اکثریت کو آتا تھا نہ لکھنے اکثریت کو آتا تھا. ان میں جتنے کچھ بچے کچے تھے, جب انہوں نے قلم پہلی بار اٹھایا, اچھے ارادے سے اٹھایا, تو اب اللہ کے کلام کو لکھنے کے لیے ایمان لاتے ہی اٹھایا. ایمان کے پہلے بھی بعض لوگ شاعری وغیرہ کرتے تھے, لیکن ایمان کے بعد امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرتبہ پرنٹنگ کا استعمال اللہ کی کتاب کی پرنٹنگ کے لیے کی. اور آج کی امت آخری چیز جو کبھی سوچے گی وہ اس قرآن کے بارے میں ہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے, تو نقشہ ہی پلٹ گیا پورا. بہرحال اب یہ جو پرنٹ میڈیا ہے, یہ اس کے بعد میکینیکل فارم میں جو آیا وہ ہے 1839 سے 1840 کے بیچ میں, جب میکینیکل پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی. یہ ایجاد ہونے کے بعد ایک بہت بڑی انقلابی شکل بنی. دیکھیے اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو تین چیزیں اور سمجھا دوں آپ لوگوں کو. 1849 اور 50 میں یورپ میں ڈیولپمنٹ آ رہا تھا. وہ لوگ جہالت میں اپنے اندھیرے گفاؤں میں پڑے ہوئے تھے. 1850 تک مسلمان پوری دنیا پہ چھا چکے تھے. کیسا چھا چکے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے 661 عیسوی تک, دیکھیے 610 میں نبوت ملی, 631 میں آپ کا انتقال ہو گیا, 631 سے 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور گزرا, 30 سال کا. جیسے ہی خلفائے راشدین کا یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا, پھر امید خلافت آئی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ 661 سے 750 750 عیسوی 750 کرسچن ایرا تک چلی. 750 سے لے کر 1258 تک عباسد خلافت تھی. عباسد خلافت 1258 میں کب ختم ہوئی؟ جب منگول والے حملہ کرے. یہ 1258 میں عباسد خلافت ختم ہو گئی. اچھا, پرنٹ میڈیا کے ضمن میں ایک بات اور بتا دوں آپ لوگوں کے علم میں رکھنے کے لیے, میکینیکل پہ آنے کے پہلے, تاکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے میں یہ بنیادی اپنی تاریخ امت کی معلوم رہنا چاہیے میرے میں. بیت الحکمہ ایک لائبریری ہے. دیکھیں نامج کیا ہے اس کا؟ بیت مانے گھر, حکمہ کا ورڈ آ گیا پھر وہاں پہ. بیت الحکمہ, حکمت والا گھر. بکس کی لائبریری تھی. کون سے بکس کی لائبریری تھی؟ صحابہ کے لکھے ہوئے احادیث کی, صحابہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے خطوط کی, تابعین کی, ائمہ اکرام وغیرہ جو لکھے, یہ پوری بیت الحکمہ میں تھے. اس کو قائم کس نے کیا تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. انہوں نے جب اس کو قائم کیا تو کب کیا؟ 661 کرسچن ایرا کے بعد میں کیا. انہوں نے اس میں کیا کیا؟ انڈیا سے سنسکرت اسکالرز کو انوائٹ کرے, انڈیا سے ہندو سنسکرت اسکالرز کو انوائٹ کرے, بدھسٹ اسکالرز کو انوائٹ کرے انڈیا سے, روم اور گریس سے ان لوگوں کو انوائٹ کرے جو روم اور گریک کی تاریخ جانتے تھے اور کتابیں جانتے تھے. ان لوگوں کو اپوائنٹ کیے وہاں پہ, بہت اعلیٰ تنخواہیں دیتے تھے, اور ان کا کام صرف یہی تھا کہ ان کے علاقوں کی جو مذہبی یا مشہور کتابیں ہیں ان کو عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے. تو یہ لوگ ٹرانسلیشن کا, اگین دیکھیں پرنٹنگ چل رہی ہے, میکینیکل نہیں ہوگی لیکن پرنٹنگ چل رہی. یہ کام متوکل نام کے جب خلیفہ آئے, عباسد خلیفہ, ان کے زمانے میں ایک چھوٹا انہوں نے دیکھا کہ ایک مسئلہ پیش آ رہا. مسئلہ کیا پیش آ رہا؟ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سنسکرت کے اسکالر, گریک کے فلسفی کے اسکالرز یہ سب آئے, تو یہ لوگ کیا کرے؟ جب قرآن ان کے سامنے پیش کی جاتی تو یہ لوگ اپنے عقائد کو درست کرتے, اور ہمارے صحابہ, تابعین, تبع تابعین ان کی لائی ہوئی کتابوں سے متاثر کبھی بھی نہیں ہوئے. لیکن متوکل کے دور تک ہونے یہ لگا کہ وہ لوگ جو وہاں پہ مسلمان تھے اب یہ کتابوں سے, یہ واقعات سے متاثر ہونا شروع ہو رہے تھے, اس فلسفی سے متاثر ہونا شروع ہو رہے تھے. نتیجہ متوکل نے وہ کام کو رکوا دیا, لیکن لائبریری اس کے موجود تھی. اچھا, خاص بات یہ ہے
چونکہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے ایک اچھی ایلیٹ قسم کی جو سویلائزیشن یا کمیونٹی نہیں بتانا ہے، آپ اگر گلوبل پلیٹ فارمز پہ سرچ کریں گے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ، تو بیت الحکمہ کو کنٹروورشل بنا دیا، کیا بول کر تھی یا نہیں تھی اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے. اچھا ڈسپیوٹ کیسا ہے؟ 100 لوگوں میں سے 2 لوگ نہیں تھی بول رہے ہیں، 98 تھی بول رہے ہیں، مگر ڈسپیوٹ ہو گیا. آپ تاکہ مسلمانوں میں وہ ایک جو انفیریورٹی کمپلیکس میں اب ہم گزر رہے ہیں، ایسا سے کمتری میں گزر رہے ہیں، اس کے باہر نکلنے کا موقع ہی نہ رہے. تو بہرحال بیت الحکمہ کی یہ ایک ہسٹری ہے. یہ ختم کب ہوئی؟ 1258 میں منگول حملے میں ختم ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ وہ دور ہے بولتے جہاں پہ 2 بڑی خطرناک چیزیں ہوئی علماء کے نظریے سے. ایک، اللہ نے عربوں کے پاس سے اب ہمیشہ کے لیے وہ جو ان کا ایک دبدبہ اور رعب تھا وہ کھینچ لیا اللہ تعالیٰ نے. وہ جو خلافت چلی آ رہی تھی، چاہے وہ لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے، لیکن عربوں کے تحت ہی تھے پورے مسلمان، اب وہ ان سے کھینچ لیا گیا. دوسری چیز، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپس کے لڑائی جھگڑے، فرقہ بندی، یہ تمام چیزیں 1258 تک ہے. میری ایک ویڈیو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دعا پر کیا بول کر، غالباً اس ویڈیو میں میں نے پوری یہ تاریخ دی ہے کہ کیسا معتزلہ وغیرہ یہ پورے فرقے بنے، ان کی گمراہیاں کیا تھے، کیسے جماعتیں بنے، اس کے اندر پوری ہسٹری ہے. تو یہ جب ہم لوگ جھگڑوں میں پڑ گئے، منگولیوں سے حملہ کروا کر اللہ نے ہم سے علم کو کھینچ لیا. یعنی آپ کی جو اصل دولت تھی وہ آپ سے لے لی گئی. اس کے بعد سے پھر مسلمان آج تک نہیں سنبھلے، بولتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے. نہیں سنبھلے کا مطلب کیسا نہیں سنبھلے؟ وہ جو دین کی بنیاد پہ عروج ہونے کا تھا وہ کبھی بھی نہیں ہوا. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ 1258 سے لے کر 1527 تک، یہ 300 سال تک لگ بھگ کوئی بھی مسلمانوں کا ایک اکیلا پرسان حال خلیفہ نہیں تھا. 1527 میں عثمانی خلافت شروع ہوئی جو غیر عرب خلافت تھی، جو مارچ 1924 میں ختم ہو گئی. یہ پورے پیریڈ میں عثمانی جو خلافت چل رہی تھی، یہ پوری مین خلافت چل رہی تھی یورپ کے علاقوں کے قریب قریب، کیونکہ ٹرکی آج بھی اس کے اطراف و اکناف، اسپین، فرانس، انگلینڈ، یورپ کے پورے کنٹریز لگے ہوئے ہیں، وہاں کے یہ خلیفہ تھے. ایران کے اندر صفوید خلافت تھی. صفوید وہ پہلی شیعہ خلافت جنہوں نے آفیشیلی ان کے گورنمنٹ کی پالیسی کے حساب سے ان لوگوں نے کیا کیا، نبی کے صحابہ کو کافر، منافق، گالی گلوچ کرنا، بی بی عائشہ کو جہنمی بولنا، خلفائے راشدین کو گالی گلوچ کرنا، آفیشیل فارمیٹ بنایا. پہلی مرتبہ ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کربلا کے واقعے کے بعد، یہ پہلی مرتبہ یہاں سے شروع ہوا. یہ کب آئی ان کی خلافت؟ یہ بھی لگ بھگ 1490 سے لے کے 1540 کے بیچ میں صفوید خلافت وہاں پر قائم ہوئی. یہی پیریڈ میں یہاں عثمانی خلافت آئی. یہی پیریڈ میں انڈیا میں مغلز آئے. 1526 سے لے کر 1721 تک اکبر سے لے کے اورنگزیب تک کا پیریڈ ہے پورا. یہ وہ پیریڈ ہے 1526 سے 1721. اچھا، اس پورے اس میں ایک ایسا علاقہ اللہ نے زمین پر چھوڑا تھا جہاں مسلمان بڑی شان سے زندہ تھے، وہ تھا اسپین. 711 میں فتح ہوا تھا، 711 میں. وہاں پہ مسلمانوں کا زوال کب آیا؟ 1492 میں آیا. 1492 میں 1492 میں مسلمانوں کا زوال آیا. یعنی اگر پھر سے آپ غور کر کے دیکھیں تو خلفائے راشدین کے بعد تتر بتر ہو گئی تھی امت. 1527 میں عثمانی خلافت قائم ہوئی. عثمانی خلافت قائم ہوئی کب؟ 1492 میں اسپین میں مسلمانوں کے زوال کے بعد. اسپین میں جو مسلمان تھے جب ان کا زوال ہو گیا تو اب بچا ہی کچھ بھی نہیں. اچھا، اسپین از اے یورپین کنٹری. اسپین کو لگ کے کون سا کنٹریز ہے؟ اٹلی ہے، روم ہے، گریک ہے، اس کو لگ کر فرانس ہے، اسی کے قریب پورچگل ہے، اسی کے قریب آپ کو یونائٹڈ کنگڈم ہے، اسی سے تھوڑا اوپر نکل گئے تو آپ کو ٹرکی جو کانسٹینٹینوپل، رشیا، یہ پورے ایریا وہیں پہ آتے، بیلجیم، ناروے، یہ اسپین سے بہت قریب ہے. یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی، ترقی یافتہ، موسٹ پروگریسو کمیونٹی آن ارتھ تھے یہ لوگ. اسپینش آرکیٹیکچر جو ڈیولپ ہوا وہ یہی پیریڈ میں ڈیولپ ہوا سو ہے. اسپینش یونیورسٹیز آج بھی ورلڈ ماڈل بنے ہوئے ہیں. اسپینش کلچر دنیا کا ون آف دا بیسٹ کلچر مانا جاتا آج بھی.
یہ وہ پیریڈ ہے جہاں پہ یورپ والے, جیسا آج ہم ہائر اسٹڈیز کو US UK وغیرہ جاتے یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ جاتے, یورپینس مسلمانوں کے پاس آتے تھے. پیریڈ کیا ہے دیکھو آپ, 711 سے 1492, 711 سے 1492 کا پیریڈ ہے. یہی پیریڈ میں جب لوگ آ کر واپس یورپ میں آ کے پروگریس شروع کرے, 1439 to 40 کا پیریڈ ہے جب میکینیکل پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی, پیپر انڈسٹری کا کمیونیکیشن بنا. اب اس کے بعد جب شائع ہونا شروع ہوئے چیزیں, تو میکینیکل پرنٹ جو جوہانس گٹنبرگ ایجاد کیا, اس نے سب سے پہلی چیز پرنٹنگ مشین پہ کیا شائع کی جانتے ہیں آپ؟ 180 بائبل کے کاپیز پرنٹ کیا ہو. 180 بائبل اس نے اپنی پرنٹنگ مشین پہ شائع کیا. اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی بتا دوں آپ لوگوں کو, کوئی ایک بائبل دوسری بائبل سے میل کھاتی بھی نہیں تھی. 180 ورژنز شائع کرا انہیں, بائبل کے 180 ورژنز بنایا, واٹ ایور. لیکن اس نے اپنے مذہب کی خدمت کی. پرنٹنگ مشین بنتے ہی پہلا نظریہ مذہب کی خدمت پہ لگا. اب جیسا ہی پرنٹنگ مشین 1840 میں ایجاد ہوئی, نیکسٹ 30 ایئرس میں 1870 تک 30 سال میں یورپ کے 270 سٹیز میں پرنٹنگ مشینز کو قائم کیا گیا. 30 سال میں. نیکسٹ 20 سال کے اندر 20 لاکھ کاپیز یورپ کی ترقی کے بارے میں شائع کیے گئے, جس میں مسلمز مائنس ہو گئے, اسپینش ہسٹری مائنس ہو گئی, ہر کارنامہ, ہر بڑی چیز یورپ کے لیے بنائی گئی. اس کے نیکسٹ 100 سال تک 1600 تک 2 کروڑ سے 5 کروڑ کے بیچ میں پرنٹنگ پیپر پر چیزیں شائع کی گئیں, جس میں اب پورا بول بالا کس کا چلا؟ صرف یورپ کا. یہ ہے وہ یورپ کا رینائزانس جس کو بولتے ہیں. رینائزانس کا مطلب کیا ہوتا؟ پورن جنم, حیات نو, ایک نئی زندگی, بورن اگین. یہ ہے یورپ کا بورن اگین ٹائم. یہ کون سا ٹائم ہے؟ 1600 تک کا ٹائم ہے. یہ دیکھیے, یہ ٹائم ہے 1500 1600. یہ کون سا پیریڈ ہے؟ مسلمانوں کا, عربوں کا پورا زوال ہو چکا تھا. بیت الحکمہ جل چکی تھی 1528 میں. عثمانی خلافت کی شروعات تھی. عثمانی خلافت کا معیار خلافت طاقت, آرکیٹیکچر اور بہت سارا صوفیزم پر تھا. صحابہ, عرب, یہ چیزیں اب مسلم دنیا سے دور ہو گئی. صفوید ایک طرف چھائے ہوئے ہیں, مغلز یہاں پر بیٹھے ہوئے. یہ تینوں کے اندر اگر آپ ایک چیز غور کریں گے تو یہ تینوں میں بھی کہیں بھی وہ صحابہ کے معیار کا, تابعین اور تبع تابعین کے معیار کے اسلام کی تبلیغ کا جذبہ باقی نہیں رہا. اب ان کے خرچ, ان کی جنگیں, ان کے مقاصد کچھ اور ہو گئے تھے. تو یہ چیز کو نظر میں رکھ کے آپ اگر تاریخ کو دیکھیں گے, یہ یہاں سے یورپ کا اٹھنا شروع ہوا. یہ وہ پیریڈ ہے جس میں یورپ کے اندر جب یہ پرنٹنگ مشینز ایجاد ہوئیں, اب یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں. یہاں تک کہ نیوز پیپرز, پیریوڈیکلز یہ چھپنا شروع ہو گئے. دنیا کا سب سے پرانا جو نیوز پیپر پرنٹ مشین پر چھپا ہوا مانا جاتا ہے وہ 1740 سے 1760 کے بیچ کا جرمن نیوز پیپر مانا جاتا ہے. جرمنی میں شائع ہوا پہلی مرتبہ نیوز پیپر, جس میں نیوز شائع کی گئی اور لوگوں میں بانٹا گیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو آج دنیا بھر میں بے شمار نیوز پیپرز چھپتے ہیں. یہاں تک کہ 1990 میں رشیا کا TRUD ٹروڈ نامی نیوز پیپر گائنس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 1990 میں اندراج کیا گیا. کیوں؟ کتنے سرکولیشن ہوئے اس کے کاپی کے؟ 2 کروڑ کاپی سرکولیٹ ہوئے اس کے. اتنا شائع ہونے لگا. تو اب دیکھیے, اب اس میں اب غور کریے, میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں, ترقی کس کی ہو رہی؟ غیر مسلم ماحول اور علاقے میں ہو رہی, غیر مسلمین کی ہو رہی. اب اسلام کو شائع کر کے وہ پھیلانے کے لیے مسلمان پیچھے ہو گئے پوری طریقے سے. جو چیز ماس میڈیا, ماسس کو انفلوئنس کرنے والی تھی, وہ ان کے ہاتھ میں چلے گئی. مسلمان اب ان کے تابع ہو گئے. ان کو کچھ چاہیے تو ان پر منحصر ہونا شروع ہو گئے مسلمان. ان کے ذریعے سے ان کو کچھ اب حاصل ہونا ہے. یہ پرنٹ میڈیا میں جب اس طریقے سے شروع ہوا تو نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہم اس سے نہیں سنبھلے ہوئے, آج بھی نہیں سنبھلے ہم اس چیز سے. آج بھی ہم انہی کے اوپر ڈیپینڈ ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہم آج بھی وہی جرم کر رہے ہیں جس جرم کی وجہ سے منگولینز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سزا دلائے تھے. ہم وہ طرف پلٹ ہی نہیں رہے ہیں
जिस तरफ नबी के सहाबा ताबईन और तबे ताबईन पलटे थे अल्लाह की तरफ, हम पलट रहे हैं अल्लाह की तरफ। अल्लाह की मखसूस जो मदद आई एक ऐसी कौम को सहाबा की जो कौम की कोई तारीख ही नहीं है, जो कौम की कोई जंग ऐसी नहीं है जिसको अलेक्जेंडर या जूलियस सीजर के साथ या अशोका द ग्रेट के साथ तकाबुल किया जाए। लेकिन यही कौम जब उठी कुरान को लेकर 3000 साल की दो बड़ी सल्तनतों को ढेर करके रख दिया 6 महीने के अंदर। 6 महीने में 2 सुपर पावर्स को कब्जा कर लिया जाके। दौलत और ताकत उनके पीछे यही लगी हुई थी, इसके भर्रे पे गए, इसको हासिल किए, हम इससे भी दूर हो गए और उनके कंपटीशन पे तो है ही नहीं कहीं से भी। अब ये जो प्रिंट मीडिया इस तरीके से इजाफा होने लगा, आप देखेंगे कि करोड़ों में लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते पूरी दुनिया में। खुद हमारे इंडिया में आप ताज्जुब करेंगे कि 3rd लार्जेस्ट पब्लिकेशन जिस लैंग्वेज में होता न्यूज़पेपर्स का वो उर्दू है। लेकिन कितने मुसलमान हैं? लगभग इंडिया में 20 करोड़। इनकी ऑफिशियल उसमें 20 करोड़, इनके हिसाब से हमारे बच्चे बहुत पैदा होते हैं मगर हम 20 करोड़ से कभी बढ़ते ही नहीं। 20 करोड़ अनऑफिशियल सेंसस के हिसाब से 30 करोड़ के करीब हैं हम लोग अल्लाह के करम से। इतने सारी मुसलमान आबादी में 3rd लार्जेस्ट पब्लिकेशन इंडिया में जो न्यूज़पेपर्स का होता, जो लैंग्वेज में होता, वो उर्दू न्यूज़पेपर्स है। लेकिन टॉप 20 में भी एक उर्दू न्यूज़पेपर नहीं है इंडिया के सर्कुलेशंस में। इंडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर सेल होते उसके टॉप 20 में भी एक भी उर्दू न्यूज़पेपर नहीं है। 3 आउट ऑफ 20, 7 आउट ऑफ 20 हिंदी न्यूज़पेपर्स है। 3 आउट ऑफ 20 इंग्लिश, 2 आउट ऑफ 20 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है। 2 आउट ऑफ 20 मलयाली न्यूज़पेपर है। 2 आउट ऑफ 20 तेलुगु न्यूज़पेपर है। एक मराठी, एक गुजराती है, एक बंगाली है, एक कन्नड़ है, 2 तमिल है और 3 है इंग्लिश के 3 है। उर्दू का उसमें नहीं है एक भी। क्यों ऐसा होगा? हमारे हैदराबाद में 3 मशहूर न्यूज़पेपर है उर्दू के। सबसे पुराना तो रहनुमाए दक्कन है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो न्यूज़पेपर आज हमारे दौर में मशहूर है उर्दू के, एतमाद, सियासत, मुंसिफ, और ये जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं इनकी खबरें अगर आप देखेंगे तो आज उर्दू पढ़ने वाले मुसलमानों की आबादी हैदराबाद में ऑलमोस्ट हैदराबाद की टोटल पॉपुलेशन की बिटवीन 40 to 45% है। अगर हैदराबाद की आबादी 1 करोड़ है तो 40 से 45 लाख मुसलमान रहते हैं इसमें। 40 से 45 लाख मुसलमानों में मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि एक 10 लाख ऐसे मुसलमान नहीं है जिसको उर्दू आती फिल वक्त, क्योंकि नौजवानों का तबका सबसे बड़ा है, उर्दू से दूरी है। हमारे पास उर्दू बचाने के लिए कैसा बचाते हैं उर्दू? गजलियात होते, नाच गाने होते, ये महफिलों से उर्दू बचाई जाती है हमारे पास। हर वो तरीके के साथ खिदमत करते जो तरीका अल्लाह और रसूल की नाफरमानी का है। अच्छा, खास बात एक और आप लोगों के इल्म में लाऊं, ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूं? आप नौजवानों का तबका है, आप लोग फिक्र करो थोड़ी कि अरबी के बाद इस्लाम का सबसे ज्यादा मवाद उर्दू जुबान में। अरबी के बाद सबसे ज्यादा इस्लाम का मवाद उर्दू जुबान में है। आपके मेरे जैसे लोग जो उर्दू और हिंदी मिक्स करके बोलते हैं, अगर आपको और मुझे उर्दू नहीं आती का मतलब आप इस्लाम की तालीम से करोड़ा मील दूर है फिल वक्त। आप इंग्लिश में भले ही मास्टर हो जाएं, बट इट्स नॉट योर मदर टंग। मदर टंग का साइकोलॉजिस्ट डेफिनेशन क्या देते? मदर टंग का मतलब है ख्वाब आप जिसमें देखते हैं वो आपकी मादरी जबान होती। ख्वाब कौन सी लैंग्वेज में देखते हैं आप? अगर ख्वाब आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो ही मदर टंग है आपकी। आप इंग्लिश भले ही सुबह से शाम तक बोल रहे होंगे, ख्वाब वो लैंग्वेज में देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे तो वो आपकी मदर टंग नहीं होती। फिर उर्दू हमारी मदर टंग है, तो आप इस्लाम से कितना दूर है सोचिए आप। नतीजा क्या निकला इसका कि जो उर्दू न्यूज़पेपर्स हैं हमारे, इसके अगर पढ़ने वाले 3 लाख, 30 लाख, 40 लाख भी हो गए तो मुसलमानों की अक्सरियत तो तभी नहीं पढ़ रही, क्योंकि मुसलमानों में उतने हैं ही नहीं उर्दू जानने वाले। उर्दू के नाम पे हमारे हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी डाली गई, पहली यूनिवर्सिटी इंडिया की उर्दू की, मौलाना अबुल कलाम आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी। आप लोग शौक में जाएंगे अगर मैं बोला तो। वहां पे मास्टर्स डिग्री के लिए जो बुक्स है वो उर्दू में नहीं है। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में आप अगर मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो आपके किताबें आपको उर्दू में नहीं है। ये हमारा सवाल है। अच्छा, होता ये, आप लोग गौर करिए, हमारे ये 3 न्यूज़पेपर वाले
गवर्नमेंट को गाली बकते हैं, गवर्नमेंट जो तकलीफ पहुंचा रही वो बोलते हैं, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है ये बोलते हैं। ये पूरी चीजें बोल रहे हैं। पढ़ रहे हैं कौन इसको? वही पढ़ सकता जिसको उर्दू आती। 90% तो पॉपुलेशन वो है जिसको उर्दू ही नहीं आती। इंग्लिश पेपर वो डाल रहा जिसमें मुसलमान बदमाशी करता। इसको कौन पढ़ रहे हैं? इसको मुसलमान भी पढ़ रहा, गैर मुस्लिम भी पढ़ रहा। समझ में आ रहा? तो मास कम्युनिकेशन आपका कहां चले गया? खत्म हो गया, है नहीं आपके पास। यूएसए के अंदर 33 न्यूज़पेपर्स आज भी ऐसे हैं जो पिछले 250 साल से शाये हो रहे हैं। 30 के करीब न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो पिछले 200 साल से शाये हो रहे हैं और उनकी कम्युनिटी को अपडेटेड रख रहे हैं। अरब कंट्रीज के अंदर भी बेशुमार न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन वहां का एक मसला यह है, देखिए पहले एक और चीज समझा दूं। उसमें दुनिया में 57 के करीब मुस्लिम ममालिक है, उसमें से मैं एक से इख्तिलाफ करता हूं, वो ईरान है। मेरे नजरिए से मैं ईरान को मुस्लिम मुल्क नहीं मानता, ठीक है। अब ओवरऑल काउंट में ले लेते हैं उसको, 57 मुस्लिम कंट्रीज, उसमें से 22 अरब कंट्रीज है। 57 में के 22 अरब कंट्रीज है। अरब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज में कितनी है? 1.67 बिलियन अगर मुसलमान है दुनिया में, तो सिर्फ 12% उसमें से अरब है। तो इसका मतलब एक और क्या हो गया? अब अरेबिक हर मुसलमान की जबान नहीं है, मादरी जबान। हर मुसलमान अरबी नहीं जानता। सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया, सेकंड इंडिया, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ बांग्लादेश। ये 4 मुल्कों में लगभग आधी आबादी मुसलमानों की बसी हुई है। उनमें भी अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की तादाद बढ़ाए तो इंडोनेशिया से बढ़ जाती। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर भी, पाकिस्तान में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन उनकी उर्दू का मेयार क्या है? उनके उर्दू के मेयार में नाच गाना, कोठे, बॉलीवुड से मुतासिर, बॉलीवुड के गाने, गजलियात, शायरी, हर चीज है सिवाय कुरान और हदीस के। ये एक हमारे लिए बहुत ही रुलाने वाली चीज है, समझ रहे ना आप लोग? अब अच्छा, फिर उर्दू में जो अगर अदब से भी पढ़ेंगे तो कौन सी चीजें पढ़ेंगे? नॉवेल्स पढ़ेंगे। कुरान के तर्जुमे कितने लोग लेके पढ़ते? कुरान के तर्जुमे का ये हाल है, आप आम उर्दू जबान में भी बात करें तो नौजवानों के अक्सर तबके को अल्फाज समझ में नहीं आ रहे। ये क्यों बता रहा हूं मालूम? मीडिया का मैं क्या बोला, मास मीडिया क्या करता? अपना नजरिया अक्सरियत तक पहुंचाता। एक उसकी खुसूसियत, और एक खुसूसियत क्या है? अक्सरियत को नजरिया मनवाता। तो आपके मुकाबले में, आप सोचो, आप जो मीडिया आपके मुकाबले में काम कर रहा, वो एक नजरिए को आम कर रहा कि मुसलमान गंदगी है, वो एक नजरिए को आम कर रहा कि इस्लाम मुसीबत है, वो एक नजरिए को आम कर रहा कि मुसलमान हर बीमारी का जरिया है, वो एक नजरिए को आम कर रहा कि इनको खत्म करे तो ही अमन आता। अब उनके मुकाबले में आपका मीडिया का है? मीडिया ही नहीं आपके हाथ में। आप प्रिंट मीडिया को लेकर देखें तो आज आरएसएस का एक माउथपीस है, ऑर्गेनाइजर नाम का, एक पंचजनिया नाम का माउथपीस है। कितने मुसलमान इससे वाकिफ है? कभी पढ़े हम उसको लेकर? शिवसेना का सामना बोल के मराठी में आता सो, कभी उसके बारे में सुने? दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण सबसे बड़े हिंदी न्यूज़पेपर है इंडिया के। इसको पढ़ने वालों की तादाद लगभग 5 करोड़ है इंडिया में, पढ़ने वालों की तादाद वो हिंदी न्यूज़पेपर्स को। वो न्यूज़पेपर्स कई वो चीजें शाया करते हैं जो आपको हमारे टेलीविजन के बदमाश और कमबख्त एंकर्स गंदगी के साथ इस्लाम और मुसलमानों को पेश करते, वही चीजें वो लोग चाहते हैं। यानी 5 करोड़ हिंदुस्तानी उस नजरिए पर तैयार हो रहे हैं। आपका मीडिया कहां है इसके मुकाबले में? अच्छा, साथ में एक और बात बताता हूं। हमारे हैदराबाद के अंदर एक खास बात है। जब मैं ये काम शुरू किया था तो मुझे एक साहब बड़ी प्यारी बात बताए थे। भाई, एक हैदराबादियों का, बड़ी उम्र के थे, उन्होंने बोले, आप बेटा, आपको एक हैदराबादियों का तजुर्बा बोलता हूं, मायूस नहीं होना ये काम करते हुए। हैदराबादियों की खासियत क्या है मालूम? भागने वाले घोड़े पे पैसा नहीं लगाते, घोड़ा जीतने के बाद पैसा लगाते। पहले ठहर के देखते हैं जीत रहा नहीं जीत रहा, जीत गया तो अब पैसा लगाएंगे बोलते, जब तक गेम ही खत्म हो जाता। समझ रहे ना आप? भागने वाले पे नहीं लगाते। तो अब कोई आ गया, जरा जज्बाती बयान करा, तो हमारे लोगों को 2 चीजें भी नहीं मालूम है, पैनलिस्ट और जर्नलिस्ट किसको बोलते नहीं मालूम। टीवी चैनल के ऊपर किसी को बुला के 4 इंटरव्यूज ले लिए, तो ये गयास वाला अपने आप को जर्नलिस्ट बोल के उल्लू बना रहा है कि नई दुकान चलाता। अब पूरे जज्बात में उसके पीछे, बिल्कुल भाई जर्नलिज्म जर्नलिज्म, उसको जर्नलिज्म का ABCD नहीं मालूम रहता। अब जर्नलिज्म का कॉलेज भी डालने को जाता है,
अरे हो भाई रहना भाई जर्नलिज्म का कॉलेज, कौन पहले बेवकूफ बनती उसके साथ, फिर एक स्कैम होता, अरे ये नहीं होना था भाई, फिर एक जज्बे में हमारे चैनल्स होना, टीवी चैनल्स होना हमारे। अच्छा टीवी चैनल्स होना तुम्हारे, कितने हैं तुम्हारे चैनल्स, तुम्हारे को मालूम भी है फिल वक्त? पूरी दुनिया में टेलीविजन की जो इंडस्ट्री है कैसा चल रही मालूम है तुमको? आज पूरे मीडिया में क्या चल रहा मालूम है? तो देखिए जब आपका मालूमात की बुनियाद नहीं है, टीवी चैनल डालना बात तो बहुत अच्छी है भाई, नहीं भाई अपन एटम बम बनाना, अरे हो बनना भाई अपने घर में रहना, तो घर में से लाके कंट्रीब्यूशन करते हैं एटम बम बनाने को। टीवी चैनल कोई जोक होता, मजाक है, उसके पीछे एक पूरी तवानाई लगती है, उसके पीछे रिसोर्सेस लगते हैं, उसके पीछे 50,000 चीजें हैं, आपके प्रोग्राम्स। देखिए उसके मुकाबले में मीडिया में क्या है, देखो आप अगेन टेलीविजन की जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री सिनेमा की हिस्ट्री इंशाल्लाह मैं इसको अल्लाह चाहा तो अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट्स हमारे लिए। खाली आप लोगों को लेकिन उसके पहले कुछ बता दूं, इंडिया के अंदर FDI का सिस्टम होता, मालूम है ना आप लोगों को? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब मैं अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं तो मुझे गवर्नमेंट परमिशन देती कि अगर तुम्हारे बिजनेस का खर्चा 100 रुपए है तो तुम इतना परसेंटेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते अपने बिजनेस में बोल के। प्रिंट मीडिया और इंटरनेट के जो सेक्टर्स है, मैं हालांकि उसके ऊपर अभी नहीं आया ब्रॉडकास्ट मीडिया पे, खाली आप लोगों को छोटी सी चीज इल्म में रखने के लिए बता रहा हूं, जो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। फिर इसके जो सेक्टर है इसमें प्रिंट और इंटरनेट के ऊपर जो मीडियम्स है जो आप वॉच करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट से 26% FDI की परमिशन है, मतलब ये लोग 26% रुपए में से 26 रुपए लोग बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराते हैं। ये जब इन्वेस्टमेंट होता यहां पे, एक कंपनी रहती जिसका नाम R से शुरू होता, वो R की कंपनी को एक म्यूडोक बोलकर एक बहुत बड़ा ओनर ऑफ कई टीवी चैनल सैटेलाइट चैनल्स है, उन्हें खतरनाक एंटी मुस्लिम है वो, मुर्डोच MURDUCH उसका प्रोनाउंसिएशन वल्लाहु आलम क्या है, मुर्डोच, यहूदी है, ज्यू है, फॉक्स न्यूज वगैरह पूरे उसी के। अब इन्हें क्या करता है, यहां पे R का जो चैनल है, चैनल R को 26 रुपए देता 100 में के, और शर्त लगाता कि तेरे चैनल पर यह सब बताना मुसलमानों के और इस्लाम के बारे में। तो अगर इसको वो 26 रुपए लेना है तो बताना ही है, बोलना ही है, समझ रहे हैं आप? तो ये 26% किसके लिए बोल रहा हूं मैं? R चैनल के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक एग्जांपल दे दिया अचानक, जो इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा FDI का, प्रिंट मीडिया में इंटरनेट के जो सेक्टर्स के ऊपर 26% है, टेलीविजन के जो सैटेलाइट चैनल चला रहे हैं इसमें 49% है, 100 में के 49 रुपए बाहर से आ रहे हैं आपके पास। आपके हमारे चैनल्स के बारे में कुछ है इत्तला? हमारे कितने चैनल्स हैं यहाँ पे, टोटल कितने चैनल्स हैं, अरब कंट्रीज के कितने चैनल्स हैं, इस्लामिक चैनल्स कितने हैं, हम कितने घंटे मीडिया में जो है ये दूसरे सोर्सेस को यूज करते, कितने करोड़ों का बजट है इसका, इनको कितना बड़ा प्रॉफिट है ये बिजनेस में। तो अब आप बताइए कि हमारे जो जुमे के खुतबे है, ट्रेडिशनल रिवायती मीडिया स्टोरी टेलिंग है, दुनिया का कोई मजहब बताओ जिसमें जुमे के दिन उस मजहब के मानने वाले खुद से नहा के धो के तैयार होके जाते? कोई है? मेरे को एड्स की जो बीमारी आम हो रही थी उसके ताल्लुक से बेंगलुरु में यूनाइटेड स्टेट्स की काउंसिलेट की तरफ से एक ऑल इंडिया रिलीजियस ग्रुप्स का इनविटेशन था। उसमें खालिद सैफुल्लाह रहमानी के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था उस वक्त, 2006 की गालिबन बात है, मेरे को इनवाइट करे थे वो लोग। उसी में जो है कई हिंदू स्कॉलर्स, सरदार जी स्कॉलर्स वगैरह पूरे थे वो लोग। आर्या समाज के हालाल में अग्निवेश जो मर गए वो भी उस कॉन्फ्रेंस में थे। उसमें वो लोग सजेशंस ले रहे थे कि एड्स को रुकाने का बेहतरीन तरीका क्या है, पब्लिक में, मासेस में कैसा शऊर लाना एड्स की बीमारी के बारे में। मैं उन लोगों को उसमें एक चीज बताया कि दुनिया में कोई मजहब वाला 10 करोड़ भी अगर देकर किसी को बुलाया तो उन्हें वो 10 करोड़ के लिए आता। वाहिद उम्मत है जो हर जुमे को जुमेरात 4 शुम्बे से इसका दिमाग बना है कि मेरे को जुम्मे के लिए जाना है, अपने कपड़े तैयार करता, नहाता, अतर लगाता। और अफसोस है हमारे इल्म वालों पे जो खुतबे दे रहे हैं आज, इस उम्मत को इल्म देने के बजाय क्या क्या दे रहे हैं सोचो। ये वो जरिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मीडिया था ये,
मास मीडिया है जुमा हमारे लिए, मास मीडिया है। ईरान का इनकलाब कैसा आया 1979 का मालूम है आप लोगों को? खुमैनी भाग गया था फ्रांस को भाग के उन्हें वहां से ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करता था तकरीरों के, पूरे मस्जिदों में, उनके अकीदे के मस्जिदों में वो ही खुतबा दिया जाता था जो उन्हें रिकॉर्ड करके भेजता था। आज हमारे खुतबे क्या है, क्या बात होती? मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के सिवा दूसरे सब की बात होती। कुछ बात अल्लाह की हो भी गई तो उसके बाद उन्हों ऐसे थे, इन्हों ऐसे थे, इन्हों इतने बड़े थे, अल्लाह का तो जिक्र ही नहीं है। माशरे में क्या हो रहा नहीं मालूम, हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है नहीं मालूम, एजुकेशन के गोल्स क्या है नहीं मालूम, बच्चों का फ्यूचर क्या होना चाहिए नहीं मालूम, इंडिया के हालात क्या बन रहे नहीं मालूम, दुश्मन की तैयारी क्या है नहीं मालूम, हमको उसके लिए क्या करना है नहीं मालूम, कानून क्या है नहीं मालूम, आने वाले ये सब कुछ चलेगा हमारे हाथ से आज। और ये कौम बदलना नहीं चाह रही। हमारे जो आज नामवर सियासी कायदीन है, हम इनको गाली देते, लेकिन हदीस भूल गए हम लोग। हदीस ये है कि जैसी कौम वैसा रहबर, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा रहबर वैसी कौम नहीं बोले, कौम जैसी है उनका रहबर वैसा रहेगा बोले। मौलाना आजाद के बारे में एक बहुत मशहूर वाकया है। इंडिपेंडेंस के बाद दिल्ली की जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है उसमें मिलने के लिए उनके पास कुछ ब्रिटिश जर्नलिस्ट आए थे। पहले वो लोग नेशनल लीडर से इंटरव्यूज लेना चाह रहे थे। गांधी जी नेहरू के पास गए, बोलते वो लोग बता दिए कि हमारा इंटरव्यू का टाइम नहीं है, हम लोग इवनिंग में किसी को भी एंटरटेन नहीं करते। मौलाना आज़ाद के मकान पे पहुंचने तक उनको देर हो गई। मिनिस्टर्स कॉलोनी में पूरे मिनिस्टर्स एक ही जगह रहते। मौलाना आज़ाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। रात का वक्त हो गया था, वो होशियार थे, वो बुला लिए इंटरव्यू देने के लिए। उनसे पूछा गया कि बाकी तमाम मिनिस्टर्स तो बोले कि ये आराम का वक्त है, हम लोग नहीं देते, लेकिन आप जाग रहे हैं अभी तक। तो उनका एक बहुत बड़ा मशहूर जवाब है, बोलते हैं वल्लाहु आलम, उनका जवाब यह था कि उनकी कौम जागी हुई है, उनका रहबर सुकून से सो रहा, मेरी कौम सोई हुई है, रहबर को जागना पड़ता बोले। और मौलाना आज़ाद के 1947-48 के उस दौर से अगर आज का दौर उठा के देखेंगे तो कौम अब सोई हुई नहीं है, कोमा में है कौम। कौम कोमा में रहने का मतलब मैं हमेशा क्या बोलता हूं, सोए हुए इंसान को उठाया जा सकता, कोमा में कोई चले गया तो आपको इंतजार करते ठहरना पड़ता खुद से कब उठता की नहीं बोल के। अब अल्लाह ही उठाएंगे कौम को दो तरीकों से, एक या तो कोमा से जगाएंगे या सीधा ऊपर उठाएंगे। अगर ऊपर उठाने के इरादे में अल्लाह ताला आ गए तो मार के साथ उठाएंगे, जिस तरह मंगोल की मार मारने लगाए थे। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। खुद की फिक्र कर मुसलमान, मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने से पहले कुरान मजीद सूरह हुजुरात की आयत नंबर 6, जो मीडिया के लिए सबसे अहम आयत है कुरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक, गुनहगार, बेईमान, बदबख्त, कमबख्त, ईमान फरोश, दुनिया को सब कुछ समझने वाला ऐसा कोई शख्स तुम्हारे पास कोई भी न्यूज़ लेकर आए, खबर लेकर आए, फतबय्यनू, उसकी मुकम्मल तहकीक कर लिया करो। फतबय्यनू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जहालत में एक कौम का नुकसान कर दो और बाद में अपने इस अमल पर पछतावा करने लगो। तो आपको और मुझे चाहिए कि इल्म से जुड़ें, तहकीक से जुड़ें। जो इंसान के पास नॉलेज होती, समझ जाओ उसके पास सबसे बड़ी ताकत होती। नॉलेज इज पावर। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होता। इस कलम को और इल्म को बचाने के लिए खिताल करवाया गया, जिहाद करवाया गया। कलम और इल्म की अल्लाह का बड़ी अहमियत है, इसकी कदर करो, वक्त को बेहतर समझो, आपके वक्त के इस्तेमाल की फिक्र करो। रीडर्स आर बेस्ट लीडर्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले बनो इंशाअल्लाह। और अल्लाह चाहा तो हम इसी गुफ्तगू को अगले इतवार भी जारी रखेंगे। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।